نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو ان کا پسینہ نکلے گا، پسینہ نکل کر 70 گز تو زمین میں چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا پھر اس سے بھی جب بڑھے گا، زمین جذب نہیں کرے گی تو اس کے ٹخنوں تک آ جائے گا، اور کسی شخص کا یہ حال ہوگا کہ اس کے گھٹنوں تک پسینہ آئے گا۔ اور یہ جو سورج ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل قریب ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ 4000 برس تک ایک تیز رفتار گھوڑا اگر چلتا رہے تو سورج تک پہنچے گا۔ 4000 سال، 4000 سال کی راہ پر ہے سورج، اور اس کا منہ اس طرف نہیں ہے، اس کی پشت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا حضور سے، جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، بے لباس ہوں گے، تو عرض کیا حضور لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو ہوش ہوگا تو شرم آئے گی، لوگ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں رہا، اور قرآن تو کہتا ہے کہ حاملہ اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا تو یہ حال ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اور قرآن نے یہ بھی نقشہ کھینچا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہ دن ایسا دن ہے قیامت کا کہ اس کی ہولناکی اگر بچہ دیکھ لے تو غم کے مارے بوڑھا ہو جائے۔ بالکل بے سر و سامان لوگ گھومتے پھرتے ادھر ادھر مشورے کرتے ہوں گے، تب کوئی بات کہے گا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ کسی نبی کے پاس چلتے ہیں، مشورہ کریں گے۔ فیاتون آدم، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کو کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، آپ کی وجہ سے انسانیت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے ہماری سفارش کر کے ہمیں معافی دلوا دیں۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شافعین، سب سے پہلا شفیع تو میں ہوں۔ جناب آدم کیسے عرض کر لیں؟ یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ تو عرض کریں گے جناب آدم سے تو وہ فرمائیں گے نہیں، آج اللہ نے جو غضب فرمایا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں فرمایا، نہ کبھی فرمائے گا۔ پھرتے پھراتے جناب عیسیٰ تک آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جائیں۔ مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، اس دن سارے نبی یہی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جو ہمارا بس نہیں چلتا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سارے نبیوں سے پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اچھا، بے وقوف لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ آج کی دنیا میں حضور کا یہ فرمانا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ عاجزی ہے، کیونکہ آج کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی دوزخ جنت کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور قیامت کے دن کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہی ہوں شفاعت کے لیے، آؤ میرے پاس۔ اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ یہاں یہ شبہ بھی ختم کیا جائے کہ بعض لوگ ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جی شاید اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں امت ساری بخش دینا محبوبہ، تو نکی جی ہاں کر دے۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہاں تو اللہ نے کرنی ہے۔ حدیث بخاری کی کیا کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے عرض کروں گا کہ مالک تو ہاں کر دے۔